اللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بچوں سبق نمبر 5 سبق نمبر 5 تنوین۔ تنوین۔ بچوں تنوین کا معنی ہے نون بنانا۔ تنوین کا معنی ہے نون بنانا۔ اب کہتے ہیں کہ زبر کو 2 زبر بناؤ تو کیا بن جاتی ہے؟ نون۔ نون کی آواز بن جاتی ہے۔ زیر کو 1 زیر کو 2 زیر بناؤ تو کیا بن جاتی ہے؟ نون۔ 1 پیش کو 2 پیش بناؤ تو کیا بن جاتی ہے؟ نون۔ تو اس کا نام ہے تنوین۔ تو جو اس میں نون جو بنتی ہے اس کا نام ہے نون تنوین، اس کا نام ہے نون تنوین۔ اور جس حرف پر ہم نے تنوین بنائی ہے، جس حرف پر تنوین ہم لکھی ہوتی ہے، اس حرف کو کہتے ہیں منون۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یہ اگلی بات انہوں نے جو نیچے لکھی ہے کہ جب آپ ہجا کریں، لفظوں کو اکیلا اکیلا بولیں تو 2 زبر کے ساتھ اکثر الف لکھا ہوتا ہے یا کبھی یا لکھی ہوتی ہے، تو وہ سائلنٹ ہوتا ہے پڑھنے میں، اس کے ہجے میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب جو تا دو زبر تن، اب اس کا جو ہجا کرنا تا دو زبر الف تن، اس طرح نہیں کرنا، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ کسی کو غلطی سے ہو جائے تو معاف ہے۔ تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ تو ایک بات جو انہوں نے اور بتائی ہے کہ جو نون تنوین ہے اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کے قوانین، طریقہ وغیرہ، مخرج، صفات، جس طرح جزم والی نون کا ہے، نون ساکن کا جیسے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے تا اور تو ملتی جو قریب الصوت، قریب الصوت کن کو کہتے ہیں؟ جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو تا کی آواز تو سے ملتی جلتی ہے، کیوں کہ ان کا مخرج ایک ہے۔ اب تو موٹا پنو، تو دو زبر طن، طن، تو دو زیر طن، تو دو پیش طن، یعنی یہ مخرج ایک ہے لیکن تا کی صفت ہے مستفیلہ باریک پڑھنا اور تو کی صفت ہے مستعلیہ پر پڑھنا۔ ٹھیک ہے؟ اب دوسری لائن میں زا اور زال ہے، ان کا مخرج قریب ہے، ایک نہیں ہے، تو زا پر سیٹی نکالیں آپ اور زال پر نہ نکالیں۔ زن، 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 اگر زن، زن، زن۔ اب زال اور زوا کی آواز الگ کرنی ہے۔ زال کی آواز باریک تھی تو وا کی آواز موٹی ہوگی، ون، ون، زن۔ اب سا اور سین کی، سا پہ سیٹی نہ آئے، سن، سین، سن۔ اگر سین پر سیٹی آئے، سن، سین، سن۔ اب سواد پر سیٹی بھی آئے گی تو سین سے الگ کیسے ہوگا؟ ہاں، سین کی آواز باریک ہے اور سواد کی مستعلیہ پر ہے، سون، سون، سون۔ اب آگے بچوں دال اور دعات کا فرق کرنا ہے، ان کا مخرج الگ الگ ہے لیکن صفات یا اس طرح کچھ چیزیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ایک جیسے کے ساتھ قریب الصوت بن جاتے ہیں۔ دال باریک بنی ہے، دن۔ انہوں نے یا کو گرین کلر کیوں دیا ہے؟ دن غلط۔ پیچھے اوپر دیکھو، سون، دون، الف کو بھی گرین کلر دیا ہے، کیوں؟ ہاں، شروع میں انہوں نے بتایا نا کہ 2 زبر کے ساتھ الف اور یا لکھا ہوتا ہے، وہ انہوں نے نیچے الگ کر دیا کلر دے کے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نہیں پڑھنا ہجا کرتے ہوئے، ویسے پڑھتے ہوئے بھی نہیں پڑھ رہے۔ دن، ہم نے دال اور نون پڑھی ہے، یا تو پڑھی نہیں ہے۔ دن، 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 بہت موٹا پڑھنا ہے، دون، دن، دن۔ یہ بچوں اس پیج میں نیلے رنگ والے حروف کو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، اور گرین کلر والے جو حروف ہیں وہ نہیں پڑھ، سائلنٹ ہے۔ ہجا کرتے ہوئے بھی اکٹھا بھی نہیں پڑھتا، وقف کرتے ہوئے کبھی 2 زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، جیسے والجبال اوتادن ہے نا، ادھر پڑھ دیتے، وہ تلاوت کے اصول ہیں۔ پھر آگے بات
ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ، فی امان اللہ.